السلام علیکم، میں ہوں محمد رمضان ددوڑا اور آپ دیکھ رہے ہیں بزم ٹی وی یوٹیوب چینل۔ پچھلی ویڈیو میں ورلڈ وار 1 کے بارے میں بتایا تھا اور آج کی اس ویڈیو میں ورلڈ وار 2 کے بارے میں بتاؤں گا کہ ورلڈ وار 2 کی کیا وجوہات تھیں اور ورلڈ وار 2 میں ہٹلر سے کون کون سی غلطیاں سرزد ہوئیں جن کی وجہ سے ہٹلر کی بہت سارے ملکوں پر قبضے کرنے کے باوجود اس کی جیت ہار میں کیسے بدل گئی۔ ہٹلر نے جرمنی کی ہار میں خودکشی کیوں کی اور امریکہ نے جاپان کے شہر ہیروشیما اور ناگاساکی پر بم کیوں گرائے۔ ورلڈ وار 2 کی پوری ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ چینل کو کر لیں سبسکرائب اور کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ۔ دوستو، ورلڈ وار 2 1 ستمبر 1939 کو شروع ہوئی اور 2 ستمبر 1945 کو اختتام ہوا۔ ورلڈ وار 2 میں بہت سارے ممالک شامل تھے، ان کی کل تعداد 61 تھی۔ جرمنی کا پولینڈ پر حملہ کرنا اور برطانیہ کا پولینڈ کے حق میں جرمنی کے خلاف آواز اٹھانا اور میدان میں آنا تھا۔ ورلڈ وار 2 میں لڑنے والے ممالک کے فوجوں کی کل تعداد 1 ارب سے زیادہ تھی۔ ورلڈ وار 2 میں 40 ممالک کی سرزمین استعمال کی گئی تھی۔ ورلڈ وار 2 میں 5 کروڑ افراد ہلاک ہوئے۔ ورلڈ وار 2 کی جنگ کی سب سے بڑا ظلم جاپان کے 2 شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر امریکہ کی بزدلانہ حرکت کی وجہ سے ایٹم بم گرانا تھا۔ تو ناظرین کرام، ورلڈ وار 2 کی کچھ وجوہات تھی جن کی بنا پر یہ جنگ ہوئی۔ اس کی پہلی وجہ تھی ملٹریلزم آف جاپان۔ ورلڈ وار 2 کی پہلی وجہ ورلڈ وار 2 سے پہلے جاپان اپنی آرمی کو مضبوط کر رہی تھی، قریبی ہمسایہ ممالک پر حملے کر رہی تھی جس میں کوریا اور چین شامل تھے۔ نمبر 2، ٹیریٹری آف ورسلز۔ ورلڈ وار 2 کی دوسری وجہ ورلڈ وار 1 کے بعد جرمنی پر بے جا جرمانے اور پابندیاں تھیں۔ نمبر 3، ہیوملیشن آف جرمنی، جس میں مختلف ممالک کا جرمنی کے ساتھ غیر رویہ تھا۔ یورپی ممالک جرمن کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کام میں سب سے اول پر فرانس تھا۔ ہٹلر نے ورلڈ وار 1 کا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا اور فوج کو اکٹھا کر لیا اور منظم کرنا شروع کر دیا۔ نمبر 4، امپریلزم۔ ورلڈ وار 1 میں فرانس اور برطانیہ کا مختلف کالونیز تھیں اور اب جاپان اور جرمنی بھی اس میں شامل ہو گیا تھا۔ نمبر 5، نیشنلزم اینڈ ڈکٹیٹرشپ۔ جرمنی میں ہٹلر، اٹلی میں میسولینی اور جاپان میں ایک ڈکٹیٹر کی حکومت تھی۔ ورلڈ وار 1 کے بعد لیگ آف نیشن قائم کی گئی جس کا مقصد جنگوں کو روکنا تھا، مگر یہ ناکام ہو گئی۔ فرانس اور برطانیہ میں جنگی معاہدہ ہو چکا تھا۔ برطانیہ اور فرانس نے پولینڈ کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا۔ دوسری طرف جرمنی، اٹلی اور جاپان نے طے کر لیا تھا کہ جنگ کی صورت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ ورلڈ وار 2 میں 2 بڑے گروپ تھے، ایک گروپ ایکسس گروپ اور دوسرا الائز گروپ تھا۔ ایکسس گروپ میں جرمنی، اٹلی، جاپان، ہنگری، رومانیہ اور بلغاریہ شامل تھے، جبکہ الائز گروپ میں امریکہ، برطانیہ، فرانس، USSR، چین، برازیل، ڈنمارک، ناروے، گریس، نیدرلینڈ، نیوزی لینڈ، کینیڈا اور پولینڈ شامل تھے۔ ناظرین کرام، ورلڈ وار 2 دنیا کی بڑی خونخوار جنگ تھی۔ بڑے بڑے شہر تہس نہس ہو گئے جس میں لندن، ٹوکیو، ہیمبرگ اور برلن وغیرہ شامل تھے۔ 1919 یہ وہ سال تھا جب ورلڈ وار 1 کا خاتمہ ہوا اور ایک امن معاہدہ ٹیریٹری آف ورسلز ہوا۔ اس معاہدے کی ایک شق 231 تھی جس میں لکھا گیا تھا کہ ورلڈ وار 1 کا دنیا کا جتنا بھی نقصان ہوا اس کا جرمانہ جرمنی ادا کرے گا، کیونکہ جرمنی ورلڈ وار 1 ہار چکا تھا۔ اصل میں فرانس اور برطانیہ ورلڈ وار 1 کے نقصان کی اس معاہدے کی آڑ میں اپنا وصولی کرنا چاہتے تھے جو جنگ میں ان کا نقصان ہوا تھا۔ اس معاہدے کی روح سے جرمن نے $33 ملین جرمانے بھرنے کو کہا گیا۔ جرمنی نے پہلا جرمانہ 1921 میں ادا کیا
اور آخری جرمانہ 2010 میں ادا کیا جب جرمنی نے نقصان کی پہلی قسط ادا کی، کیونکہ ورلڈ وار 1 میں جرمن کی کافی نقصان ہو چکا تھا۔ اب جرمانہ پورے 100 سال کا، تو جرمنی میں روپے کی ویلیو کم ہو گئی، مہنگائی بڑھ گئی اور خوردنی اشیاء کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں، لوگ بے روزگار ہو گئے، جرمنی میں عوام پاگل اور تھی اور سڑکوں پر آ گئی۔ 1923 میں ہٹلر کی انٹری ہوتی ہے اور ہٹلر نوجوانوں کے دل کی دھڑکن بن جاتا ہے۔ ہٹلر کہتا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی بےعزتی ہوئی ہے اس کے پیچھے یہودی اور نیشنلسٹ ہیں۔ ہٹلر جرمنوں کے آواز پر سوار ہو جاتا ہے اور بھرپور پروپیگنڈا کرتا ہے، میڈیا کو خرید لیتا ہے اور نفرت انگیز تقاریر کرتا ہے۔ 1929 میں گریٹ ڈپریشن دیکھنے کو ملتی ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہوتے ہیں۔ 1933 میں 6 ملین لوگ بے روزگار ہو جاتے ہیں اور 1933 میں ہٹلر اقتدار سنبھال لیتا ہے۔ ہٹلر ورلڈ وار 1 میں جرمنی کے کچھ حصوں پر مختلف ممالک قابض ہو چکے ہوتے ہیں۔ ہٹلر ان کو واپس حاصل کرنے کے لیے سوچتا ہے، فوج کی تیاری شروع کر دیتا ہے۔ 1919 میں معاہدے کی روح سے ہٹلر کو فوج بنانے کی اجازت نہیں ہے، مگر وہ دنیا کی ایک بھی نہیں سنتا اور اپنی تیز ترین فوج تیار کر لیتا ہے۔ جرمنی بریٹن اینگلو جرمن وال ایگریمنٹ سائن کرتا ہے اور اس کو اجازت مل جاتی ہے کہ وہ اپنی نیوی بنا سکتا ہے۔ فرانس چوکنا ہو جاتا ہے۔ فرانس اپنے مشرقی بارڈر پر 450 کلومیٹر دیوار بنا لیتا ہے اور اپنی فوج حفاظت کے لیے کھڑا کر دیتا ہے۔ 1938 کو جب ہٹلر کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کی فوج مضبوط ہو چکی ہے، تو ہٹلر نے اپنی پہلی نظر قبضے کے لیے آسٹریا پر ڈالتا ہے، کیونکہ آسٹریا میں جرمن لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ آسٹریا پر قبضہ کر کے سارے جرمن اکٹھے ہو جائیں گے اور ان کے وسائل پر قبضہ بھی ہو جائے گا۔ 1938 میں ہٹلر آسٹریا کے چانسلر کورٹ سے ملتا ہے اور ان سے ایک ایگریمنٹ زبردستی سائن کرا لیتا ہے۔ اس ایگریمنٹ کے تحت ہٹلر پرو نازی لوگوں کو آسٹریا میں جگہ دیتا ہے اور ڈاکٹر ہنس کو وزیر خزانہ آسٹریا بنتا ہے، اور ایک ہفتے کے اندر حالات خراب ہو جاتے ہیں اور چانسلر کورٹ خون خرابے سے بچنے کے لیے ریفرینڈم کرانا چاہتا ہے تاکہ لوگ آزاد ہونا چاہتے ہیں یا پھر جرمنی کے زیر سایہ رہنا چاہتے ہیں۔ اس بات کا پتہ جب ہٹلر کو چلتا ہے تو وہ جرمنی کی فوجیں آسٹریا میں داخل کرا دیتا ہے اور قبضہ کر لیتا ہے اور پروپیگنڈا کرتا ہے کہ ہم آسٹریا میں امن کے لیے آئے ہیں۔ ہٹلر کے اس کے بعد چیکو سلواکیہ کے بارے میں سوچتا ہے۔ چیکو سلواکیہ کے بارڈر پر سوڈیٹینٹ لینڈ علاقہ ہے جہاں پر جو لوگ بستے ہیں اس میں 30 لاکھ لوگ جرمن ہیں۔ ہٹلر کا کہنا ہے کہ یہاں کے 30 لاکھ لوگ جرمن اگر اکٹھے ہو جائیں تو اس میں دنیا کو کیا تکلیف ہوگی، یہ لوگ ہمارے ہیں اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اس دوران برٹش پرائم منسٹر نیول چیمبرلین انٹری کرتے ہیں۔ وہ کسی صورت دوسری جنگ نہیں کرانا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہٹلر ہم سے وعدہ کرے کہ وہ کسی دوسرے ممالک پر چڑھائی نہ کرے گا تو ہم سوڈیٹل لینڈ لے لے اور اس معاہدے پر دستخط ہو جاتے ہیں۔ لیکن 1 سال پورا نہیں ہوتا کہ ہٹلر معاہدے سے مکر جاتا ہے اور چیکو سلواکیہ کے باقی علاقے پر قبضہ کر لیتا ہے۔ اس پر برٹش پی ایم نیول چیمبرلین جو ہیں اس پر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہوتی ہے۔ اب ہٹلر کا اگلا ہدف پولینڈ ہے۔ ہٹلر سوویت یونین سے ایگریمنٹ سائن کرتا ہے اور پولینڈ پر قبضے کے لیے دونوں ممالک پولینڈ پر حملہ کرتے ہیں۔ سوویت یونین 10 لاکھ فوج پولینڈ میں اتار دیتی ہے اور 1 ستمبر 1939 کو 10 لاکھ فوج جرمنی بھی پولینڈ میں اتار دیتا ہے۔ دنیا حیران ہے کہ ہٹلر کیا کر رہا ہے۔ برطانیہ اور فرانس محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہٹلر اسی طرح ایک ملک کو دبوچتا رہا تو ہماری خیر نہیں۔ برطانیہ فرانس جرمنی کو مطلع کرتا ہے کہ اگر پولینڈ کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، اگر پولینڈ پر حملہ ہوا تو سمجھ لینا عالمی جنگ چھڑ جائے گی۔ ہٹلر کسی کو ہی نہیں سنتا اور حملہ کر دیتا ہے۔
पोलैंड की कोई मदद को नहीं आता। नेवर चेम्बरलिन जंग को नहीं रुका सकता, उसने इस्तीफ़ा दे दिया। अब बरतानी वज़ीर आज़म विंस्टन चर्चिल बन जाते हैं। हिटलर की जंगी जहानत का अंदाज़ा लगाएं कि उसने एक ऐसी फ़ौज तैयार की है जो दूसरे ममालिक में थोड़े वक्त में कब्ज़ा कर ले और उसकी फ़ौज, टैंक और जहाज़ इकट्ठा हमला करते हैं और दुश्मन को कमज़ोर कर देते हैं। हिटलर ने अपनी फ़ौज को नशा आवर अद्वियात देते हैं जिनकी उनकी फ़ौज की थकावट महसूस नहीं होती और हर वक्त चाको चौबंद रहते हैं और थकावट महसूस नहीं करते। उन्हें भूख और प्यास दूसरी फ़ौजों से कम लगती है। जर्मनी और सोवियत यूनियन ने जल्दी काम मुकम्मल करके आधे आधे हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया। हार के बाद पोलैंड दो हिस्सों में तकसीम हो गया, एक हिस्सा रशिया को और दूसरा हिस्सा जर्मनी को मिल जाता है। सोवियत यूनियन कहता है कि हमारा इलाका था, हमने वापस कर लिया है। स्टालिन को ये भी डर है कि कहीं हिटलर फिनलैंड पर कब्ज़ा ना कर ले, क्योंकि वो 1917 तक हमारा हिस्सा रहा था। स्टालिन फिनलैंड पर अपना इलाका कुछ उनसे मांगता है, मगर फिनलैंड उनको इलाका वापस नहीं करता। फिर सोवियत यूनियन फ़ौज फिनलैंड में दाखिल हो जाती हैं और फिनलैंड से कुछ ज़मीन सोवियत यूनियन को देने के लिए राज़ी हो जाता है और सोवियत यूनियन फिनलैंड से 11% ज़मीन उनको मिल जाती है। हिटलर का फिनलैंड पर हमले करने का कोई इरादा ना था। हिटलर की नज़र अब डेनमार्क और नॉर्वे पर है। 9 अप्रैल 1940 को डेनमार्क और नॉर्वे पर जर्मन फ़ौजें हमला कर देती हैं और नॉर्वे के वज़ीर आज़म भाग कर बरतानिया पहुँच जाता है, क्योंकि नॉर्वे और डेनमार्क छोटे छोटे ममालिक हैं और उनकी छोटी फ़ौजें एक बड़ी फ़ौज का मुकाबला नहीं कर सकती। नेवर चेम्बरलिन के इस्तीफ़े के बाद विंस्टन चर्चिल इक़्तिदार संभाल लेता है। हिटलर 10 मई को फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग पर हमला कर देता है। वर्ल्ड वार 2 शुरू हो जाती है और सबको मालूम हो गया है कि हिटलर रुकने वाला नहीं है। फ्रांस को डर था कि हिटलर उन पर हमला न कर दे। फ्रांस बॉर्डर पर दीवार बनाना शुरू कर देता है और अपनी फ़ौज उस पर खड़ी कर देता है। बेल्जियम और लग्जमबर्ग बॉर्डर पर इत्तेहादी फ़ौजें खड़ी कर देती हैं। हिटलर के पास 30 लाख फ़ौज और 1000 तैयार और दीगर हज़ारों तोपें उसमें शामिल हैं। इस लड़ाई को बैटल ऑफ फ्रांस भी कहते हैं। जर्मन ट्रूप्स को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। ABC बी ग्रुप का काम है कि वो नीदरलैंड पर हमला करेगी, फिर इत्तेहादी फ़ौजों से लड़ेगी। ग्रुप सी का काम था कि वो मैग्नेट लाइन पर जाकर हमला करेगी और ग्रुप ए का मास्टर प्लान था कि ग्रुप सी के मैग्नेट प्लान दरअसल एक डिस्ट्रैक्शन था ताकि ग्रुप ए छुप कर अपना प्लान तैयार करे और फ्रांस के अंदर फ़ौजों को दाखिल करवाए। ऑर्डिनेंस फॉरेस्ट की तरफ से फॉरेस्ट एक जंगल था और फ्रांस के मिलिट्री एक्सपर्ट मानते थे कि जर्मन आर्मी इस बड़े फॉरेस्ट के ज़रिए नहीं आ सकते, क्योंकि ये एक मुश्किल रास्ता है, क्योंकि जर्मन फ़ौजों ने इस नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया। फ्रांस के पास 8 लाख फ़ौज है, जबकि जर्मन के पास 15 लाख फ़ौज थी। फ्रांस के पास 1000 तैयारे जबकि जर्मन के पास 1800 तैयारे थे। 15 मई 1940 को सुडम को कैप्चर कर लेते हैं और नॉर्थ की तरफ सफ़र करते हैं। बरतानवी और फ्रेंच फ़ौजें बेल्जियम में लड़ रही हैं। ग्रुप सी के साथ जब नाज़ी आर्मी पीछे से आती है तो इत्तेहादी फ़ौजें घबरा जाती हैं। इतनी फ़ौज पीछे से कैसे आ गई, भागने का सोचती हैं। तीनों अतराफ से नाज़ी आर्मी उसे घेर लेती है और इत्तेहादी 4 लाख फ़ौज समंदर में बुरी तरह फंस जाती है। जर्मन फ़ज़ाइया भरपूर तरीके से ऊपर से आ जाती है और इत्तेहादी फ़ौज के पास सिवाय समंदर से भागने का कोई रास्ता नहीं। जर्मन फ़ौज उन पर हमले की तैयारी करने लगती है तो बरतानिया की 4 लाख फ़ौज को बचाने के लिए बरतानवी वज़ीर आज़म विंस्टन चर्चिल ऑपरेशन कराते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑपरेशन होता है। 26 मई 1940 को विंस्टन चर्चिल और फ्रांस की फ़ौज को बचाने के लिए प्लान तैयार किया गया है, क्योंकि 4 लाख इत्तेहादी फ़ौज का वो बचाना लाजमी है। अगर 4 लाख फ़ौज जर्मन फ़ौज को निशाना
پر آ جاتی ہیں تو برطانیہ اور فرانس ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں، اور اس آپریشن کا نام آپریشن آف دی ڈائنامو ہے، اور اس کے ذریعے ڈنکرک کے ذریعے 3.5 لاکھ فوج کو باہر نکال لیتے ہیں، باقی بیچارے فوجی سمندر میں جنگ کی بازی ہار جاتے ہیں۔ 22 جون 1940 کو فرانس ہٹلر کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ اس وقت اٹلی میں ایک میسولینی ڈکٹیٹر کا راج ہے، وہ ہٹلر سے اتحاد کر لیتا ہے، اور جولائی 1940 تک ہٹلر بہت سارے ملکوں پر قبضہ کر لیتا ہے، جس میں آسٹریا، پولینڈ، ڈنمارک، ناروے، بیلجیم، لمزبرگ اور نیدرلینڈ پر قبضہ ہوتا ہے۔ جرمنی اور سوویت یونین کے درمیان ایک امن معاہدہ ہوتا ہے۔ ہٹلر کو یقین ہے کہ سوویت یونین جرمنی پر حملہ نہیں کرے گی۔ اس وقت جرمن کے سامنے برطانیہ کھڑا ہے۔ امریکہ بھی حالات دیکھ رہا ہے کہ اس وقت ہٹلر کی آدھی دنیا پر قبضہ ہو چکا ہے۔ امریکہ ورلڈ وار 1 دیکھ چکتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ جو کریں میں درمیان میں نہیں آتا، میں نیوٹرل ہی رہوں گا۔ دوستو، دنیا پر برطانیہ ایک ایسا ملک ہے جو ہٹلر کا اس پر قبضہ نہیں ہے، کیونکہ برطانیہ سمندر میں گرا ہوا ملک ہے، جرمنی کے لیے حملہ کرنا مشکل ہے۔ ہٹلر نے تیاری کی اور فضائیہ حملے کرنے لگا تو کسی نے سمجھایا کہ سمندر میں گرے ملک پر حملہ کرنا آسان نہیں، برطانیہ کی فضائیہ تگڑی ہے، ناک کو چنے چبائے گی ہوش کے نہ کھولو۔ کچھ عرصے بعد جرمنی اور برطانیہ کی جنگ چھڑ جاتی ہے، جس میں برطانیہ کے 1000 اور جرمنی کے 1800 طیارے تباہ ہو جاتے ہیں۔ جرمنی اور برطانیہ کی جنگ میں ہٹلر سے کچھ غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں۔ اگر جرمنی کچھ عرصہ اور برطانیہ سے لڑتا تو برطانیہ کو شکست دے سکتا تھا، کیونکہ برطانیہ شکست کے دہانے پر کھڑا تھا، لیکن ہٹلر نے برطانیہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور پوری محنت پر اس نے پانی پھیر دیا۔ ہٹلر یورپ اور دوسرے ممالک پر حکومت کرنے کا سوچتا ہے۔ ہٹلر نے دوسری بڑی اہم غلطی یہ کی ہے کہ جرمنی نے اپنے حلیف سوویت یونین پر جنگ چھیڑ دی ہے، حالانکہ سوویت یونین کے ساتھ ہٹلر کا امن معاہدہ تھا، جرمنی کا جنگی پارٹنر تھا۔ جب جرمنی نے سوویت یونین پر حملہ کیا تو اس وقت سوویت یونین بھی سردی کا موسم تھا، اور ہٹلر کی فوج سردی برداشت نہ کر سکتی اور بیمار ہو گئی، اور سوویت یونین نے کامیاب حکمت عملی کے ذریعے ہٹلر کی 9 لاکھ فوج مار دی، جو کہ ایک بہت بڑا المیہ تھا۔ ہٹلر نے تیسری بڑی غلطی امریکہ کے ساتھ جنگ چھیڑ دی، حالانکہ امریکہ جرمنی کا دشمن نہ تھا۔ جاپان نے 7 دسمبر 1941 کو امریکہ کے پرل ہاربر پر حملہ کر دیا۔ اس کے 4 دن بعد امریکہ نے حملے کے بارے میں سوچ لیا۔ ہٹلر کا خیال تھا کہ جاپان امریکہ کا دشمن ہے اور امریکہ کا دشمن جرمنی بھی ہے، اگر ہم اکٹھے ہو کر امریکہ سے لڑتے ہیں تو ہم اس کو شکست دے سکتے ہیں۔ دوسری طرف سوویت یونین نے جرمنی پر حملہ کر دیا، ہٹلر کو شکست سامنے نظر آنے لگی۔ ہٹلر نے اپنے قریبی ساتھیوں اور جرنیلوں کو بلایا اور کہا کہ مجھے کسی صورت میرے مخالف دشمنوں کو مت دینا۔ اگلے دن 30 اپریل 1945 کو ہٹلر نے لنچ کر کے ایک موزر سے فائر کر کے اپنے آپ کو مار دیا اور خودکشی کر لی۔ ہٹلر کی کہانی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے اور اتحادی فوجوں کو کامیابی ملتی ہے۔ اتحادی فوجوں نے برما، انڈونیشیا، فلپائن واپس لے لیا، اور دوسری طرف جاپان امریکہ کو سخت نقصان پہنچا رہا ہے۔ امریکہ کی فوجیں جاپان کی فوجوں کے سامنے بے بس نظر آنے لگیں، تو امریکہ نے جاپان سے تنگ آ کر جاپان کے 2 شہروں ہیروشیما پر 6 اگست 1945 کو لٹل بوائے ایٹم بم گرا دیا، جس میں 1 لاکھ افراد وہ موت کی نیند سو گئے۔ امریکہ سے رہا نہ گیا اور 3 دن بعد 9 اگست 1945 کو اس نے ناگاساکی پر بھی ایٹم بم گرا دیا، جس میں 80,000 افراد تھے وہ لقمہ اجل ہو گئے۔ امریکہ نے 2 شہروں پر ایٹم بم اس لیے گرائے کہ ان 2 شہروں میں بڑی بڑی انڈسٹریاں تھیں جو جاپان کو ہتھیار فراہم کر رہی تھیں۔ امریکہ نے ٹوکیو پر بھی بہت حملے کیے اور کافی وہاں نقصان کیا۔ اس ورلڈ وار 2 میں بہت بڑا نقصان ہوا،
اور اس جاپان کے مختلف علاقوں میں بیماریاں عام ہو گئیں۔ امریکہ کی اس بزدلانہ حرکت سے ان دو شہروں میں فصلیں نہیں اگتیں اور جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ اپائج اور مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دوستو، محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، لیکن یہاں بھی کچھ سوویت یونین اور امریکہ میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ امریکہ اور سوویت یونین دونوں اس وقت سپر پاور بن جاتے ہیں اور یہاں سے دونوں ملکوں میں ایک بار پھر چودراہت کی سرد جنگ شروع ہو جاتی ہے جو 1991 میں ختم ہوتا ہے۔ امریکہ نے سوویت یونین کے ٹکڑے کروائے اور افغانستان میں سوویت یونین کو افغانستان کے ہاتھوں شکست دلوائی۔ ورلڈ وار 2 کے بعد پوری دنیا تباہ ہو چکی ہے۔ ورلڈ وار 2 کے بعد کچھ ملک آزاد ہوئے ہیں، ان میں پاکستان اور انڈیا بھی شامل ہیں۔ ورلڈ وار 2 میں برطانیہ نے مسلمانوں سے حلف لیا تھا کہ آپ ہمیں جنگ جتوائیں پھر ہم آپ کو آزاد کروائیں گے۔ افریقہ میں کئی کالونیز کو آزادی ملتی ہے۔ جرمنی 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، ایک مشرقی جرمنی سوویت یونین کو اور مغربی جرمنی جو ہے امریکہ، فرانس اور برطانیہ کے قبضے میں چلی جاتی ہے۔ ان دو حصوں کے درمیان دیوار تعمیر کی جاتی ہے جسے دیوار برلن بھی کہتے ہیں۔ یہ دیوار 1990 میں گرا دی جاتی ہے جب مشرقی جرمنی اور مغربی جرمنی ایک ہو جاتی ہے۔